یہ فعالے کو ثلاثی سے کیوں کر بنایا جاتا ہے؟ کیوں کر بنایا جاتا ہے؟ تو یہ فعالے حقیقت میں یہ مبالغہ کے لیے، امر میں مبالغہ کے لیے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ فعال اور فعول یہ فاعل میں مبالغہ کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ فعال امر سے معدول ہو کر آتا ہے، فعال امر سے معدول ہو کر آتا ہے، یعنی امر فعلی سے۔ امر فعلی میں مبالغہ نہیں ہوتا، جیسے کہ اضرب، اس میں مبالغہ نہیں ہوتا، تو مار۔ جب اس سے ہم اس میں فعل امر کو بناتے ہیں تو یہ مبالغہ کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی نظارے تو بالضرور چھوڑ، یا جو بھی معنی ہم اس سے لیں۔ تو اس کی شباہت ہے، یہ مصدر جو ہم بناتے ہیں اس کی شباہت اس فعال بمعنی الامر سے ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ وزن کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے۔ ہم نے کہا وہ فعال بمعنی الامر وہ معدول ہوتا ہے امر فعلی سے، اور اس لیے اسے معدول کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم مبالغہ کا معنی حاصل کر سکیں۔ یہ فعال کی جو مصدر ہے، اب اس کی شباہت ہے اسی فعال کے ساتھ کہ جو بمعنی امر ہے اور معدول ہے امر فعلی سے، مبالغہ کا معنی حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کو ملحق کیا جاتا ہے، اس فعال مصدر کو جو معرفہ ہوتا ہے اس کو ملحق کیا جاتا ہے اسی فعال بمعنی الامر کے ساتھ۔ اب وجہ الحاق شباہت کیا ہے اور کیوں کر کیا جاتا ہے؟ اس لیے اس کی شباہت یہ ہے، ملحق اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جیسے کہ وہ مبنی ہے یہ بھی مبنی ہو جائے۔ اور کس شباہت کی وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اس کا وزن بھی وہی فعال بمعنی الامر کا وزن ہے، اور دوسرا جیسے کہ وہ معدول ہوتا ہے امر فعلی سے مبالغہ کا معنی حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی معدول ہوتا ہے، جیسے کہ فجارے ہے فجور سے، فجارے معدول ہے فجور سے، یعنی اس میں بھی اب دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک وزنی اعتبار سے اس فعال بمعنی الامر کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اور ایک عدل کے اعتبار سے کہ وہ امر فعلی سے معدول تھا، یہ فجور سے معدول ہوتا ہے۔ اور مصنف نے مصدر کہا ہے، اس لیے مصدر کہا ہے کہ یہاں پر جو عدل ہے یہ بنا کا تو باعث بنتا ہے، لیکن معنی کے تبدیل ہونے کا، معنی میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتا۔ یعنی جب ہم کہیں گے فجارے تو جھوٹ بولنا، اس کا معنی جھوٹ بولنا کیا جائے گا، معرفتاً اس لیے کہ یہ ایک تو صفت ہے عبارت کے اعتبار سے، اور دوسری بات یہ کہ یہ فجارے یہ جھوٹ بولنا، یعنی فجارے یہ علم ہے اسی یعنی فجور کے لیے، یعنی علم ہوتے ہیں یہ معانی میں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کی صفت جو ہے معرف باللام آتی ہے، یعنی یہ معرفہ اس لیے کہا گیا ہے اس کو مصدر معرفہ، مصدر اس لیے کہ جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عدل جو ہے وہ بنا کا، عدل بنا کا تو باعث بنتا ہے لیکن معنی میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتا، اور دوسری بات کہ معرفہ اس لیے ہے کہ اس کی صفت معرف باللام یعنی معرفہ آتی ہے، جیسے فجار القبیحۃ، فجار القبیحۃ، اور کبھی کبھار اسی فعال
بمعنی الامر کے ساتھ فعال صفت کو، ایسی صفت کی جو مؤنث کے لیے ہوتی ہے، اس کو بھی ملحق کیا جاتا ہے بنا میں. جیسے کہ فعال بمعنی الامر مبنی ہوتا ہے، اس کی بھی شباہت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ وزن کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے. جیسے فساقے، یہ فساقے یعنی نافرمان عورت، خدا کی نافرمان عورت، یہ فاسقہ کے معنی میں اور فاسقہ سے معدول ہو کر آتی ہے. یا لقاء بمعنی لاقعہ، ذلیل پست عورت. یا علم کو آیان مؤنثہ کے لیے، ایسا علم جو آیان مؤنثہ کے لیے ہوتا ہے، اس کو اس فعال مصدر کے ساتھ بنا میں ملحق کرتے ہیں فعال بمعنی الامر کے ساتھ. جیسے کہ فعال بمعنی الامر مبنی ہو جائے گا، اسی طرح سے یہ بھی فعال جو علم ہوتا ہے آیان مؤنثہ کے لیے، یہ بھی اس کے ساتھ بنا میں ملحق ہو جائے گا. جیسے کہ وہ مبنی، یہ بھی مبنی. شباہت کے اعتبار، شباہت کس عنوان سے ہے؟ وہی وزن اور عدل کے اعتبار سے. جیسے کہ قطامے ہے، یہ قاطمہ سے، اور غلابے غالبہ سے، اور ہزارے یہ صفت ہے. یہ ہزارے یہ ایک ستارے کا نام ہے. اب یہاں پر دو پہلے تو مؤنث ہیں، چونکہ قطامے عورت اور غلابے بھی عورت کا نام ہے. اور ہزارے اگرچہ یہ مؤنث نہیں ہے ظاہری طور پر، یہ ستارے کا نام ہے کہ جو سہیل کے مکان میں ظاہر ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ کوکبتن کی تعویل میں ہے، اس کے معنی میں ہے، لذا اس وجہ سے یہ بھی مؤنث ہو جائے گا. اب وہذہ الثلاثۃ الاخیرۃ، یہ تین آخری، ان کے لیے ایک اور قاعدہ بھی ہے، ایک اور نقطہ بھی ہم یہاں پر بیان کرتے چلیں کہ یہ کبھی کبھار یہ یا کے ساتھ بھی، جیسے کہ مصنف نے یہاں پر لکھا بھی ہے، یہ تین جو ہیں یا کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. حرف ندا بھی ان کے ساتھ آ سکتا ہے. اب یہی تین آخری یہ اسماء افعال ہیں یا نہیں؟ سوال یہاں پر یہ ہے، کیا یہ بھی اسماء افعال ہیں؟ اسم فعل امر، یعنی اسم فعل بمعنی الامر ہے؟ نہیں، یہ اسم فعل امر نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں، یہ تینوں اسماء فعل امر سے نہیں ہیں. اچھا، تو ان کو ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر اس لیے کہ ان کی شباہت ہے اسم فعل امر کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا، وزن اور عدل کے اعتبار سے، اس وجہ سے ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں اور درس کو ادامہ. وقد یلحق به، اور کبھی کبھار ملحق کیا جاتا ہے فعالے کے ساتھ، فعالے بمعنی الامر کے ساتھ بنا میں. الحاق یہ بنا میں ہے، اگرچہ یہ لفظ یعنی بنا میں یہ عبارت میں نہیں ہے، لیکن یہ الحاق بنا میں ہے. وقد یلحق، اور کبھی کبھار ملحق کیا جاتا ہے بہی، اس فعال بمعنی الامر کے ساتھ، مصدرن، مصدر کو، ایسا مصدر، اور یہ حال واقع ہو رہا ہے بہی کی ضمیر کے ساتھ، ضمیر سے. کبھی کبھار ملحق کیا جاتا ہے فعال بمعنی الامر کے ساتھ، اس حال میں ایک فعالے کو ملحق کیا جاتا ہے، یعنی یہ حال واقع ہے مصدر فعالے سے. یہ دوسرا فعالے کہ پہلا فعالے یعنی وہ ضمیر ہے کہ جو لوٹ رہی ہے فعال بمعنی الامر کی طرف، اور دوسرا فعالے جو ہے وہ نائب فاعل ہے یلحق کا، اور یہ مصدرن اس فعالے جو نائب فاعل ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے. کبھی کبھار ملحق کیا جاتا ہے اس فعال بمعنی الامر کے ساتھ بنا میں فعالے کو، اس حال میں کہ یہ فعالے مصدر ہوتا ہے، ایسا مصدر جو معرفہ ہوتا ہے. کفجارے بمعنی الفجور، مانند فجارے کے
بمعنى الفجور، یہ فجارے اس حال میں کہ یہ فجور کے معنی میں ہے. او صفتاً للمؤنث، اس کا عطف مصدرن پر ہو رہا ہے. اب جیسے کہ مصدرن حال تھا، یہ بھی حال واقع ہو جائے گا فعال سے. کبھی کبھار ملحق کیا جاتا ہے اس فعال بمعنی الامر کے ساتھ فعالے کو اس حال میں کہ یہ فعال صفت ہوتا ہے مؤنث کے لیے، جیسے یا فساق کے بمعنی فاسقہ، اس حال میں کہ یہ فاسقہ کے معنی میں ہے، یا اس کو صفت قرار دیں بمعنی یعنی یا فساقے، ایسا فساقے کہ جو ہونے والا ہوتا ہے فاسقہ کے معنی میں، ویا لقائے بمعنی لاقعہ، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس کو حال قرار دیا جائے کہ جو صحیح ہے. ویا لقائے، اور کبھی کبھار ملحق کیا جاتا ہے اسی فعالے کے ساتھ فعال بمعنی الامر کے ساتھ فعالے کو، ایسا فعال اس حال میں کہ وہ صفت ہوتا ہے، جیسے یا فسا کے اس حال میں کہ فاسقہ کے معنی میں ہے، یا لقائے بمعنی لاقعہ، اور یا لقائے اس حال میں کہ یہ لاقعہ کے معنی میں ہے، او علمن، اس کا عطف بھی اسی صفتن پر ہو رہا ہے اس حال میں کہ وہ علم ہوتا ہے اعیان مؤنثہ کے لیے، جیسے کہ قطامے و غلابے و ہزارے. قطامے بھی عورت کا نام ہے، غلابے بھی عورت کا نام ہے، اور ہزارے یہ ایک ستارے کا نام ہے کہ جو سہیل کے مکان میں ظاہر ہوتا ہے. اور اگرچہ دو پہلے والے مؤنث ہیں، لیکن یہ مؤنث ظاہر مؤنث نہیں ہے، لیکن یہ کوکبتن کی تعبیر میں ہو کر مؤنث ہوگا. وہذہ الثلاثۃ الاخیرۃ، اور یہ تین آخری یعنی فعال مصدر جو معرفہ ہوتا ہے، فعال صفت اور فعال علم آیان مؤنثہ کے لیے، یہ تین آخری لیست من اسماء الافعال، یہ نہیں ہے اسماء افعال سے. اچھا، جب یہ اسماء افعال سے نہیں ہے تو پھر ان کو ذکر کیوں کیا ہے یہاں پر؟ وَإِنَّمَا، اور اس کے سوا نہیں، ذُکِرَتْ ہا ہونا، ان تین کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یعنی اسماء افعال کی بحث میں للمناسبت، مناسبت کی وجہ سے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.